یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے ہن رب نال لگ گئیاں کدے نال ہن رب نال لگ گئیاں ہن گلاں ہون گیاں جڑیاں رب والیاں ہن عادتاں تے حرکتاں اور جناب فیل ہوئے گا جڑا مالک نو پسند ہے ہن رب نال یاریاں لگ گئیاں اے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے ہن ساریاں گلاں خیال کر دے او یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یار اپنا بنا لے تو الہ یار اپنا بنا لے تو الہ باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے او تے ڈاری اُتے ڈیرا لے تو لا او تے ڈاری اُتے ڈیرا لے تو لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے بدعت ضلالہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات مختصر حمد و صلاۃ بعد سامعین محترم، سلسلہ صحیح البخاری جاری و ساری ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر استقبال قبلہ دا مسئلہ اور سترے دا مسئلہ اور مساجد متعلق مسائل تہاڈے سامنے ذکر کیتے گئے سن۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی و بنصرتہ
نیت اور صف بندی اور کچھ طریقہ نماز اور امامت کے متعلق گفتگو ہے۔ نیت ہر عمل واسطے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ بعض محدثین و مفسرین نے اتھوں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک نیت والا عمل نہ بنادا تو انسان کوئی کام کر ہی نہ سکتا۔ دنیا میں جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ کسی نیت کے ساتھ ہی کرتا ہے، بغیر نیت کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر نیت نیک ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، طریقہ رسول ہو، تو انسان کوئی بھی عمل کرتا رہے، ہر عمل کا اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور نیت اتنا اہم عمل ہے کہ اگر انسان دی نیت خالص نہ ہوئے، اللہ دی رضا مقصود نہ ہوئے، طریقہ رسول نہ ہوئے، تے بڑے بڑے کیتے ہوئے اعمال رائے گا اور ضائع چلے جائے۔ اس لئی نماز تمام عبادتاں دی سردار، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو اتنے بڑے عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، خالص ہونا، اللہ کی رضا کا مقصود ہونا اور طریقہ رسول ہونا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے اور فرض ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک کے اندر خالص نیت دا حکم دیتا۔ سورۃ البینہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا اپنی نیتاں نوں اللہ پاک دی رضا واسطے خالص کر لو، اپنی نیتاں دے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک دی عبادت لئی اپنی نیت نو خالص کر لو۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی نیت خالص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، طریقہ رسول ہے، اللہ پاک ہر چھوٹے عمل کا اجر بھی بڑا کر کے عطا فرمائیں گے۔ اگر بندے دی نیت خالص نہیں، طریقہ رسول نہیں، اللہ دی رضا مقصود نہیں، بڑے بڑے اعمال ضائع کر دیتے جان گے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر 3 بندیاں نوں لے آندا جائے گا شہید نوں لے آندا جائے گا عالم نوں لے آندا جائے گا اور سخی نوں اللہ پاک دی عدالت اندر لے آندا جائے گا اللہ پاک شہید نوں پوچھن گے ہاں بھائی دنیا تے کی کر کے آیا ہے یا اللہ میں دنیا دے اتے تیرے رستے جمدہ لڑدا رہا حتیٰ کہ لڑدا میں شہید ہو گیا تیرے رستے دے اندر میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہاں بھائی اوے عالمہ تو دنیا تے کی کردا رہا ہے یا اللہ میں دنیا تے تواڈا دین سناوندا رہا میں لوکاں نوں واعظ کردا رہا اوپر والے سپیکر بند کر دو میں لوکاں نوں واعظ سناوندا رہا تقریر سناوندا رہا لوکاں نوں اللہ پاک دا تیرے دین دا واعظ کردا رہا حتیٰ کہ واعظ کردیاں میں ساری زندگی گزار دیتی ساری زندگی ضرب کر دیتی ساری زندگی میں تیرے دین دے واعظ اندر گزاری حتیٰ کہ میں تیرے دین دا واعظ کردہ فوت ہو گیا تیری بارگاہ دے اندر پیش ہو گیا ہاں بھئی زخیہ تو دنیا تے کی کردا رہا ہے یا اللہ میں دنیا دے اندر تیرے رستے جمدر مال خرچ کردا رہا تیرے رستے جمدر اپنا پیسہ لٹاندا رہا مدارس اتے مساجد اتے نیکی دے کماں اتے خیرات کردا رہا لوکاں دے اندر تیرے دین دا چرچا کردا رہا حتیٰ کہ میں بھی دنیا تے مال خرچ کردہ مر گیا اللہ پاک شہید نوں فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے اللہ پاک عالم نوں فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے اللہ پاک سخی نوں فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے یا اللہ میں تیرے رستے چ جان دے کے آیا ہاں فرمایا تو تے جان تاں دتی تاں لڑدا رہے ہیں لوکی کہن ہوا جریون بڑا مجاہد بڑا بہادر بڑا دلیر بڑا لڑن والا ہے اوے عالمہ تو تے تاں تقریراں کردا سیں تاں وعظ کردا سیں لوگ کہن بڑی آواز بڑا گلائے بڑی تقریر کردا ہے بڑیاں گفتگوਆਂ چنگیاں کردا ہے اوے سخیہ تو تے تاں خرچ کردا سیں لوگ کہن ہوا جواد بڑا سخی ہے بڑا مالدار ہے بڑا خرچ کرن والا ہے تانوں تناں نوں دنیا دے اُتے تواڈے کیتے عمل دا اجر مل گیا ہے او شہیدہ تیریاں بڑیاں تماں پئیاں دنیا تے اوے مولویا لوکاں بڑے تیرے نعرے لائے اوے سخیہ لوکاں بڑیاں تیریاں گلاں کیتیاں ہن میرے کول تواڈے واسطے کچھ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انہاں تناں نوں شہید نوں بھی عالم نوں بھی سخی نوں بھی رسیاں دے اندر سنگنا دے اندر جکڑ کر کے الٹیاں کر کے جہنم چ سٹ دیتا جائے گا چہرے کے بل الٹا لٹکا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا کس کو شہید کو کس کو عالم کو کس کو سخی کو تین جہنم اندر چلے گئے کیوں نیت خالص کوئی نہیں سی نیت اللہ اللہ سوات حضرات دی وقار نیت نو خالص کرو
اللہ دی رضا مقصود بناؤ، طریقہ میرے پیغمبر دا بناؤ۔ نماز پڑھنا آئی گئے ہو، مسیتے آئی گئے ہو، جمعہ پڑھنا آئی گئے ہو، ہن وکھانا مقصود نہیں، ہن لوکاں دے سامنے ریاکاری مقصود نہیں، ہن اللہ دی رضا دی خاطر نماز پڑھنی ہے۔ اللہ 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 مینوں تے تانوں اپنیاں نیتاں اللہ واسطے خالص کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، لیکن میرے محترم بھائیو اے بات بھی یاد رکھو، نیت ضروری ہے پر نیت دل دا فعل ہے، نیت دل دے ارادے دا نام ہے، نیت دا زبان دے قول نال کوئی تعلق نہیں، زبان دے کلام نال کوئی تعلق نہیں۔ جدوں تک دل دا ارادہ رہے گا ادوں تک فعل نیت رہے گا، جدوں زبان تے آ جائے گا پھر نیت نہیں، پھر قول بن جائے گا، پھر کلام بن جائے گا، پھر گفتگو بن جائے گی۔ نماز واسطے نیت ضروری ہے، اور نیت زبان تو ادا کرنی نہیں، زبان دے وچوں الفاظ ادا کرنا۔ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا، منہ قبلہ شریف وال کر رہا، پیچھے سے امام دے پڑھ رہا، نماز ظہر پڑھ رہا، نماز عصر پڑھ رہا، ہے گل زبان تو ادا کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ 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 بعد لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ زبان تو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی زبان تو ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخر دسنا تے چاہیے، دسنا تے چاہیے کہ میں نماز پڑھدا پیاں، دسنا تے چاہیے میرا قبلے وال منہ ہے، دسنا تے چاہیے میں امام دے پیچھے ہاں، دسنا تے چاہیے میں نماز ظہر پڑھدا پیاں، دسنا تے چاہیے میں 4 رکعت پڑھدا پیاں۔ گل تے چنگی ہے، دسنا کنوں ہے؟ کنوں دسنا چاہیے؟ اپنے آپ نوں تے پتہ ہے، اللہ نوں دسنا ہے، اللہ نوں بھی پتہ ہے، دسنا کنوں ہے؟ نال دے نوں دسنا ہے، نال دے نوں دسنا تے ریاکاری ہو گیا۔ بتانا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو تو پتہ ہے، اللہ کو، اللہ تو آپ کے دل کے حال جانتا ہے، پھر بتانا کس کو ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اور دوسری بات پھر عجیب بات ہے، صرف نماز پڑھن لگیاں ہی نیت دا روڑا، ایتھے بڑا روڑا ہے۔ لو جی نماز لئی نیت ضروری ہے، ایویں اہل حدیث روڑا پاندے نے نہیں 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 اسی تے کرنی ہے، تے وضو کر لگیاں بھی کریا کرو، منہ ٹوٹی وال، سٹیل دی ٹوٹی، پلاسکٹ دی ٹوٹی، دن سردیاں دے، پانی گرم کے ٹھنڈا۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر کہاں کہاں نیت کے لفظ بناتے پھریں گے۔ چھوڑا ان تکلفات کو، رسول اللہ کے خالص دین کو اپناؤ۔ اور مجھے زبان سے الفاظ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز کی میں نیت کروں گا، میں کہوں گا کیا؟ میں قبلے وال منہ کردہ پیاں، منہ قبلے وال، فرد نماز پیچھے سے امام دے، میں نیت کرا گا، میں نیت کر کے کی کہاں گا پیچھے، ہوں میں آپ امام تو میں کی کہاں۔ اچھا امام دی نیت تے ہو گئی، اے تے نیت ہو گئی نا مقتدی دی نیت ہو گئی، میں 4 رکعت نماز پڑھدا پیاں، منہ قبلے وال کردا پیاں تے امام دے پیچھے، اے تے ہو گئی مقتدی دی، تے امام دی کتھے گئی؟ امام پھر بغیر نیت تو پڑھاندا پیا ہے نا، تے جے بغیر نیت تو امام دی ہو گئی تے مقتدی کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار پر ساریاں گلاں ایک پاسے، یہ سارے روڑے ایک پاسے۔ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام دے دور پاک اندر میرے پیغمبر علیہ السلام
اور آپ دے صحابہ दिन रात अंदर 5 नमाज़ां पढ़िया करते सन। नबी पाक जमात करवाया करते सन। मेरे पैगंबर ने कभी भी कोई इंज दे अल्फाज जुबान चों अदा नहीं फरमाए जेड़े अल्फाज दा माना बनदा होवे, जेड़े अल्फाज दा मफहूम बनदा होवे, जेड़े अल्फाज दा तर्जमा बनदा होवे। मैं 4 रकत नमाज पढ़ रहा, मुँह किबले वाल कर रहा, नमाज जोर पढ़ रहा, पिछे सिमाम दे पढ़ रहा, अगे ना मुक्तदियाँ दे पढ़ रहा। ना ना, मेरे पैगंबर से ऐसे कोई अल्फाज साबित नहीं, सहाबा से कोई ऐसे अल्फाज साबित नहीं, ताबईन से ऐसे कोई अल्फाज साबित नहीं। अल्लाह 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 भाईजान, दीन मेरी मर्जी दा नाम नहीं, दीन तेरी मर्जी दा नाम नहीं, दीन रब दे कुरान दा नाम है, कमली वाले दी जुबान दा नाम है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा, लिहाजा नीयत ज़रूरी है, लेकिन नीयत दिल दा अमल है, ज़बान चो अल्फाज अदा करना मेरे पैगंबर तो साबित कोई नहीं। नीयत हो गई, और नमाज बंदा पढ़न लगा है। नमाज वास्ते सब तो पहले सफ बंदी जरूरी है, सफ़ा नू दुरुस्त करना, सफ़ा नू ठीक करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है, रवायत सहीह बुखारी दे अंदर आका फरमाते ने अकीमू सुकूफकुम वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सव्वू सुकूफकुम सव्वू सुकूफकुम फ़इन्न तस्वियतिस सुकूफी मिन इक़ामतिस सलाह। फरमाया कायनात दे लोगो सव्वू अपनियां सफ़ा बराबर करो, सव्वू अपनियां सफ़ा दुरुस्त करो। फ़इन्न तस्वियतिस सफ़ी, फरमाया सफ़ा दा दुरुस्त करना मिन इक़ामतिस सलाह, नमाज कायम करना है। जदों नमाज कायम करन दा हुक्म दिता, उत्थे भी लफ़ज़ बोलिया कि आखिया है, फरमाया अकीमुस सलाता। ते जदों सफ़ा सीधा करन दा हुक्म आया, फरमाया अकीमू सुफूफकुम, सफ़े सीधी कर लो। मुफस्सिरीन ने ये माना निकाला, सफ़ों को सीधा करना ही नमाज कायम करना है, सफ़ा नू सीधा करना ही नमाज कायम करना है। अल्लाह 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 सहीह बुखारी दे अंदर दूसरे अल्फाज ने फरमाया मिनु हुस्न सलाह, मिनु हुस्न सलाह, सफ़ा नू दुरुस्त करना नमाज दा हुसन है, नमाज दी खूबसूरती है, नमाज दी जीनत है। सफ़ा नू सीधियां करना, सफ़ा नू दुरुस्त करना। उदों तक नबी पाक जमात खड़ी नहीं सन करदे जदों तक सफ़ा सीधियां नहीं सन हुंदियां, जदों तक सफ़ा दुरुस्त नहीं सन हुंदियां, बल्कि करवैत अंदर ही जांदा है। नबी पाक ने सफ़ा सीधियां करवाइयां, एक बंदा थोड़ा जागे निकलिया है, नबी पाक ने फरमाया अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देगा, तुसी रोलियां च पै जाओगे, इख्तलाफ विच पै जाओगे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दामा, लिहाजा पता लगा सफ़ा दू दुरुस्त करना नमाज दी जीनत है, सफ़ बंदी नमाज दा हुसन है, सफ़ बंदी नमाज नू कायम करना है। ते सफ़ किवें बनानी है, सफ़ नू दुरुस्त किवें करना है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने असी सफ़ा सीधियां करया करदे सां, युल्ज़िकु काबता बिकाबी साहिबिही। फरमाया हर बंदा अपने नान वाले बंदे दे टखने दे नाल टखना जोड़ लेंदा, गिट्टे दे नाल गिट्टा जोड़ लेंदा, अल्लाह अल्लाह पैर नाल पैर मिला लेंदा, इंज आपस अंदर जुड़ जांदे। गिट्टे ना गिट्टा रल गया है, घुटने ना घुटना, टखने ना टखना रल गया है, जुड़ गए ने पैर आपस के अंदर। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दामा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरम्यान विच सन न छड़िया करो। महबूबा वजह की है, फरमाया जिहड़ा बंदा दो नमाजियां दे दरम्यान सन छड़दा है
اے شیطان اے درمیان اندر آ کر کے دوواں دی نماز اندر خلل پیدا کردا ہے، دوواں دی نماز خراب کردا ہے، دوواں دی نماز دے اندر خلل واقع ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، پیر نال پیر ملانا ہے، کمدے نال کمدا ملانا ہے، جڑ کے کھلونا ہے، رل کے کھلونا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ انج کمدے نہ کمدہ لے کر دے سن، انج پیر نہ پیر جوڑیا کر دے سن کہ کوئی وچوں لنگنا چاہندا انہوں لنگن دا راہ نہیں ملدا۔ مثال دے طور تے جدو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ ہوا ہے، حضرت عمر مسجد نبی دے اندر جماعت کروان دے پیانے، ممبر دے پیچھے چھپیا ابو لولو، وہ نکلے باہر، وہ دے ہاتھ اندر زہر آلودہ خنجر ہے، انہیں خنجر دے باہر کیتے نے۔ حضرت عمر مسلح تے گر گئے نے، وہ ہن دوڑنا چاہندا ہے، وہ دوڑنا چاہندا نو راہ نہیں ملدا پیا۔ نبی پاک دے صحابہ انج کمدے نہ کمدا تے پیر نال پیر لا کے کھڑے نے، انہوں ننگن دا راہ نہیں لبیا۔ آخروں نے کئی بندے زخمی کیتے، وچوں کئیاں بندیاں دی شہادت باقی ہو گئی، تاں جا کے انہوں رستہ ملیا تے پھر بھی وہ بھج نہ سکیا، پیچھے پہنچیا، پیچھے کسے بندے نے جو تے کپڑا پا کے پکڑ لیا تے جدوں انہوں پتہ لگا میں ہن پھڑیا گیا ہاں، انہیں اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا۔ عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو، صحابہ دے دشمن نے اپنے آپ نو، پتہ نہیں تسی کیڑے ٹیشن تے ہو تو میں تانوں کیڑے ٹیشن تے لے جا رہے ہیں، جڑے ٹیشن تے میں لے جا رہے ہیں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ؟ یعنی اتنی مضبوط صفیں تھیں، صفوں کا اتنا اہتمام تھا۔ اللہ سانوں بھی توفیق دے۔ یہ سنت مٹتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی، بڑی معذرت کے ساتھ میں بات سیدھی کرنے کا عادی ہوں۔ اب ہم میں بھی یہ کمی ہے، وہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا، مکہ میں مدینہ میں جڑے تے سیلفی لوگ نے کوشش کر دے نے تے عام بندے پیر نہ پیر ہی نہیں ملا دے، ایتھے کسی دے پیر نہ پیر ملا تو انج پرا کردا ہے، مہاراج نال وہ وہی پرا کردا ہے، انج کرو انج کر دے پھر پتہ نہیں مسیتوں پار نکل۔ ساڈے استاد گل سنائی کہندے بھی وہ پنڈ دی چھوٹی جی نا ٹاری سی تے ٹاری تے انہاں نکی جی مسجد بنائی سی چھوٹی جی، ایڈیاں ایڈیاں کندا تے او ایک ادھا بندہ انہاں چوں اہل حدیث ہو گیا تو ہن اہل حدیث نے تے پیر نہ پیر ملانا ہے۔ وہ جماعت کھڑی ہو گئی تے کوئی بابا جی بزرگ سن، انہوں نے پیر جوڑیا، انہیں جوڑیا وہ پھر پرا کرو، پھر جوڑیا، پھر اگلے پاس سی نکی جی کاندھ تے وہ کاندھ تو پرلے پاس جا کے کہندا ہن آ ہن جوڑ کے وہاں پیر۔ اللہ اللہ اللہ، نفرت کی جاتی ہے، پاؤں سے پاؤں ملایا جائے تو پاؤں کو پیچھے کیا جاتا ہے، نماز کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کی تکلیف تینوں، تو کی پیر نہ پیر ملانا ہے؟ بھئی میرے پیغمبر کی سنت ہے یار، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، میرے پیغمبر کی نماز کا یہ انداز ہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو نماز میں اتنا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں کہ درمیان میں ایک سوراخ تک بھی باقی نہیں رہتا۔ محمد باقر کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آل بیت کے امام ہیں، یہ میرے اور آپ کے سر کے تاج ہیں، یہ رسول اللہ کی آل کے پھول ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام ماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح پاؤں جوڑتے تھے کہ درمیان میں ایک سوراخ بھی باقی نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ پاک انج کر کے صف بندی کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یارو نماز تے پڑھنی ہے، مسیتی آئی گئے ہیں، دکان بند کاری دیتی ہے، دو جناب 10-15 منٹ کاڈی لینے۔ اللہ اللہ اللہ، اور یارو جدو مسیتی آئی گئے ہیں پھر کیوں نہ نماز این سنت دے مطابق پڑھی جائے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میں نو کنی دیر ہو گئی ہے، ہجے پچھلے 2-4 دنوں دی بات ہے، میں نو جناب ایک بندہ کہنے لگا جی طریقہ نماز ہی مکدا نہیں پیا۔ میں مکنا کی ہے جی تو شروع ہی نہیں ہویا،
اسی طریقہ نماز تک اجے پہنچے ہی نہیں. گفتگو شروع کرنے مسئلے سے مسئلہ. میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک ایک مسئلہ کھل کر بیان کر دوں. وہ نماز تے پڑھنی ہے تو چلو سنت دے عین مطابق ہو. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. اللہ پاک صف بندی دے کرم دائے تمام کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار. جڑی خوبی ہوئے وہ بیان کرنی چاہی دیئے. میں اپنے کپڑیاں دا رنگ تے دساں اے دے ویتے کوئی اعتراض نہیں. اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اعداد مینوں حاصل ہے. اے اعداد اہل حدیث نو حاصل ہے. اے اعداد اہل حدیث دی مساجد نو حاصل ہے. اور کتی ہوئے نہ ہوئے اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل حدیث دی مساجد دے اندر آج بھی تانوں صف بندی نظر آئے گی. کندے نہ کندہ مڑیا نظر آئے گا. پیر نہ پیر مڑیا نظر آئے گا. رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہنج صف بنی نظر آئے گی. اللہ 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 پاک نے یہ ہمیں داد عطا فرمایا ہے. ہر کیوں نہ ہمیں داد ملے. ہم اہل الحدیث ہیں. ہم رسول اللہ کی حدیث کے وارث و نوکر ہیں. ہماری ذمہ داری ہے حدیث کی رکھوالی کرنا. ہماری ذمہ داری ہے حدیث پر پہرا دینا. ہماری ذمہ داری ہے حدیث کی وکالت کرنا. ہماری ذمہ داری ہے حدیث کے علم کو بلند کرنا. اور جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اہل حدیث زندہ رہے گا حدیث کا پرچم بلند کرتا رہے گا. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار. یہ صف بندی ہو گئی. صف بنام دا طریقہ کیے. سب تو پہلے مرداں دی صف, پیچھے بچیاں دی صف, اس تو پیچھے عورتاں دی صف. اللہ اللہ میں قربان داواں اگر کسی جگہ تینج اجتماع ہوئے وہ تینج ہوئے گا. اگر عورتاں ہے ہی الگ نے تے کوئی گل نہیں, وہ پھر الگ انہاں دی صف بن جائے گی. اللہ اللہ اللہ. یا بعد دفعہ سفر دے اندر خواتین نال نے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. بچے بھی نے خواتین بھی نے. مرد جناب اگے امام صاحب اگے ہونگے. پیچھے مرداں دی صف بن جائے گی. پیچھے بچیاں دی اینڈ تے عورتاں دی صف بنے گی. یا بچے تے مرد ایک صف اندر کھڑے ہو جان گے. عورت کلی بھی ہوئے گی, وہ نال نہیں کھڑی ہوئے گی, وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی الگ. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار. یہ ہے صف بندی دا مکمل طریقہ جو میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا. حضرات تیزی وقار. نیت بھی ہو گئی, صف بندی بھی ہو گئی. ہن امام صاحب نماز پڑھان گے. امام کون بنانا ہے, کنوں امام بنانا ہے, امام ابدا حقدار کیڑا بندہ ہے. اللہ اکبر. صحیح البخاری دے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندے نے فرماندے نے باب فضل العلم اہل العلم والفضل احق بالامامہ. فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑے علم والے نے, جڑے فضیلت والے نے, وہ سب تو زیادہ امامت دے حقدار نے. جڑے بندے کو علم زیادہ ہے 100 بندہ ہے, 100 بندیاں وچ ایک انجا بندہ ہے جدے کول 100 بندے وچ علم زیادہ ہے, او مصلی تے کھلوئے گا. 100 بندہ ہے, 100 بندیاں وچ ایک بندہ ہے جڑا انہاں سارے وچ علم دے اعتبار نال فضیلت رکھدا ہے, او مصلی تے کھلوئے گا. اور قربان داواں حضرت امام بخاری دی فقاہت تو تھلے حدیث پلا کیڑی لے کر کے آئے نے. تھلے حدیث بیان کر دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دی حالت اندر نے. نماز دا وقت ہو گیا ہے. میرے پیغمبر السلام نے بلال نو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کو جماعت کروائے. اللہ اللہ. سید عائشہ رضی اللہ عنہا
عرض کر دیاں نے محبوب میرے بابا جی دل دے بڑے نرم آدمی نے تواڈے مصلے تے کھلون گے انہاں دا دل نرم رو پین گے انہاں کوڑوں کھڑا نہیں ہو جائے گا تسی کسی اور نوں ارشاد فرما دو جماعت کروائے میرے آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کو جماعت کروائے نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے پھر تو تکرار کیتا تیسری دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ان کنا صواحب یوسف تسی حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دی عورتاں دی طرح ہر بات کر دیاں جے جدوں میں جو تانوں کہہ رہا ہاں مصلی تے ابو بکر نو کھڑا کرو ابو بکر جماعت کروائے اس حدیث تو دو گلاں ثابت ہو گئیاں پہلی گل تے یہ ثابت ہوئی کہ مصلی تے کون کھڑا ہوئے گا جڑا سارے وچوں علم زیادہ رکھدا ہوئے گا مصلی تے کون کھڑا ہوئے گا جڑا سارے وچوں فضیلت والا ہوئے گا دوسری ایک گل ثابت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تی انبیاء تو بعد میرے پیغمبر دے تمام صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو افضل ترین شخص ہے تے او دا نام ابو بکر صدیق ہے تمام صحابہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اور پوری امت کا ایمان ایک طرف ہو اور دوسری طرف ابو بکر کا ایمان ہو ساری امت کا ایمان کم ہوگا ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ اللہ اللہ میں قربان داما سیدنا حضرت ابو صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اور بڑی محبت دی گلے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ میں قربان داما اتھے صحیح مسلم دی ایک روایت میں تانوں سناواں تاکہ مسئلہ امامت اور واضح ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ فرمایا قوم دا امام ہو بنے گا جڑا پوری قوم وچوں سب تو زیادہ اللہ پاک دی کتاب پڑھن والا ہوئے گا اللہ اللہ نے قربان داواں فرمایا جے کتاب پڑھن اندر سارے برابر ہو من پھر وہ امام بنے گا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ جڑا نبی پاک دی سنت نو زیادہ جاندا ہوئے گا حضرات دے دی وقار 100 بندے وچ کیدا بندہ ہے جے کول اللہ پاک دے قرآن دا علم بھی زیادہ ہے میرے پیغمبر دی سنت دا علم بھی زیادہ ہے وہ مصلی تے کھلون دا حقدار ہے اور رنگ دا کالا ہے پھر بھی مصلی تے کھلوئے گا وہ ذات دا نیچے پھر بھی مصلی تے کھلوئے گا وہ ماڑے کردہ ہے پھر بھی مصلی تے کھلوئے گا وہ کم عمر ہے پھر بھی مصلی تے کھلوئے گا پہمیں وہ دی 6 سال عمر کیوں نہ ہوئے پہمیں وہ دی 7 سال عمر کیوں نہ ہوئے حضرات دی وقار اگر 7 سال کا بچہ ہے 100 بندے میں سے اسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے وہ مصلی پر کھلونے کا حقدار ہے 99 پیچھے کھلون گے 7 سالہ بچہ آگے کھلو کو نہ دا امام بڑھا تو جی کہو جی بڑی وڈی گال کر دیتی ہے تو دلیل تو بغیر سے تانوں ممبر تو لتھڑ نہیں دینا
تے میں دلیل دین تو بغیر تانوں مسجد تو باہر نہیں جان دینا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، روایت سید البخاری دی اندر سیدنا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا جناب جڑا گاؤں ہے نا، میرے گاؤں دے باہرلے پاس ایک میٹھے پانی دا چشمہ ہے، میں اتھے بکریاں چرایا کردا سا۔ وہ مدینے دے راہ تے مدینے تو جنہ نے آنا قافلے نے اتھے رک جانا، آپ پانی پینا، سواریاں نو پانی پلانا، آرام کرنا، پھر نکل جانا۔ فرماندے نے میں اتھے بکریاں چرایا کردا سا تے جڑا بھی قافلہ مدینے والوں آندا میں انہاں کول پوچھنا کتھوں آئے ہو؟ جی مدینیوں آئے ہاں۔ اچھا مدینیوں آئے ہو، نبی پاک کو قرآن سنیا جے کہ نہیں سنیا؟ وہ کہندے جی سنیا، مینوں بھی سناؤ نا۔ انہاں نبی پاک کو جڑا سنیا ہوندا وہ مینوں سنا دے، میں اتاں یاد کر لیندا، نالے بکریاں چراندا نالے قرآن پڑھدا رہندا، نالے بکریاں چراندا نالے قرآن پڑھدا رہندا۔ بکریاں چرانا انبیاء دی سنت ہے، کڈا چنگا کام ہے بکریاں چران والا۔ لیکن یقین جانو آج کل میں بکریاں چران والے ویکھے نے، اللہ کوئی گانے پیا سندا ہے، کوئی عطا اللہ سے کھیلوی نو پیا سندا ہے، کوئی نصیب دے گانے پیا سندا ہے، کوئی اللہ دے لونے والے دے پیا سندا ہے، کوئی جناب دے سدھو موسے والے دے پیا سندا ہے، کوئی جناب ملکوں پار باڑیاں دے سندا ہے، کوئی ملکوں آر باڑیاں دے سندا ہے، کوئی ڈھول سندا ہے، کوئی کچھ پیا سندا ہے، نالے بکریاں چرائی جاندا ہے، نالے گانے سنی جاندا ہے۔ شاید وچ کوئی انج دا میرا بھرا آیا ہوے یا میرا پیغام کسے بکریاں دے چرواہے تک پہنچا دیو، میں بکریاں دے چرواہے تک تو پیغام پہنچانا چاہنا۔ اوے بکریاں دے چروایا جان لے تو کڈا بڑا کام پیا کرنا ہے، تو سارے نبیاں دی سنت تے عمل پیا کرنا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے بکریاں چرائیاں، میرے آقا نے فرمایا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائیوں۔ صحابہ کرتے محبوب آپ نے بھی فرمایا ہم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اوے بکریاں دے چروایا تو بڑا چنگا عمل پیا کرنا ہے، تو نبیاں دی سنت تے عمل پیا کرنا ہے، پر گانیاں والا کام چنگا نہیں، دھوڑیاں والا کام چنگا نہیں، ڈگڈگی والا کام چنگا نہیں، ٹھمک ٹھمک والا کام چنگا نہیں۔ قرآن پڑھیا کر جنہیں حضرت عمر بن سلمہ قرآن پڑھیا کر دیتا، فرماندے نے نالے میں بکریاں چراندا نالے جڑیاں تا میں قافلے والیاں کو سندا، اور میں پڑھدا رہندا۔ فرماندے نے مینوں قرآن دا کافی سا یاد ہو گیا۔ میرے علاقے دے لوگ نبی پاک کول گئے، نبی پاک نو کہندے نے سونیا کچھ نصیحت فرماؤ نا۔ فرمایا نصیحت دے وے جدوں بھی نماز دا ٹائم ہو جائے اذان آپ کو جماعت کرواؤ۔ سونیا جماعت کون کروائے گا؟ فرمایا جڑا تہاڈے ساریاں دے وچوں قرآن زیادہ جاندا وہ جماعت کروائے گا۔ فرماندے نے میرے پنڈ دے لوگ واپس آئے، واپس آ کے انہاں جناب جماعت دا اہتمام کیتا، اذان ہو گئی، جماعت دا ٹائم ہو گیا، اور سوچن بہ گئے نے او تینوں کنیاں آندیاں نے، مینوں اینیاں آندیاں نے، تینوں کنیاں مینوں اینیاں آندیاں نے۔ تے فرماندے نے میں کھڑایا، میں آکھیا چپ کرو، تہاڈے ساریاں وچوں مینوں قرآن زیادہ آندا ہے، مینوں قرآن زیادہ آندا ہے۔ فرماندے نے انہاں میری بات تو پھڑیا مصلی تے کھڑا کر دیتا، میری عمر 6 یا 7 سال دی تھی۔ فرماندے نے میں مصلی تے کھلو کے نالے جماعت کرواواں تے نالے روواں تے نالے رب دا شکریہ ادا کراں۔ اللہ ایک بکریاں دے چرواہے نو تو قرآن دی برکت نال پورے پنڈ دا امام بنا چھڑیا ہے۔ جس کو اللہ کی کتاب کا سنت کا علم زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اگر جناب ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، ایک امام صاحب نے، دو ہی بندے نے، آج کل انجدے مسئلے ضروری نے نا، کیونکہ کئی انجدیاں مسیطہ نے جتے ایک امام ہوندہ ہے ایک جناب مقتدی ہوندہ ہے۔ یقین جانو اسی سفر بچ رہنے ہیں، اسی کئی انجدیاں تھامتے بھی گئے ہیں کہ جتے ادان کہن والا ادان کہہ کے بہ رہندہ ہے، کوئی آوے تے جماعت کرائیے، کوئی بندہ ہی نہ نہیں۔ ایسی جگہوں پہ بھی جانے کا اتفاق، حالانکہ باہر بندے لگے پھر دینے بندیاں دا آدم ہی آدم، آدم ہی آدم، پر مسیطے کوئی نہیں، نماز پڑھن کوئی نہیں آدھا، فتوے لان سارے۔
وہ کہتے ہیں نا کوئی بادشاہ کی تو گزریا نمازی سی تو مسیح گیا تو انہیں ویکھیا بھی کوئی بندہ انہیں آکھا تو کلا ہی ہے انہیں اذان ہو گئی انہیں ہو گئی تے نماز پڑھ لی انہیں میں کلا ہی ہوں انہیں آکھا ایک باری پھر اذان کہہ دی انہیں پھر چکی تے مسیح بھر گئی اذان ہوندے بندے سارے انہیں کدھر آئے ہو نماز پڑھنا آئے ہو انہیں آہا نہیں پوچھن آیا بھی دوجی باری اذان کا تو آکھی دوجی باری اذان کا تو آکھی فتوے لان آیا مولوی صاحب تو تیر سٹن آیا مولوی صاحب نو توئے توئے کرنا آیا مولوی صاحب دے ہوتے تھو تھو کرنا آیا نماز پڑھ نہیں آئے فتوہ پورا ملک لگائے گا نماز کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار گر امام تک مقتدی ہے امام بائیں طرف کھڑا ہوئے گا مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوئے گا آج جڑا طریقہ کھڑے آیا ہے نا کہ امام صاحب جڑا تھوڑا جگہ کھلون گے مقتدی تھوڑا جا پیچھے ہو کے کھلوئے گا یہ میرے پیغمبر کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے نبی پاک دا طریقہ ہے بے امام کھبے پاسے کھڑا ہوئے گا مقتدی سجے پاسے کھڑائے گا اور اگر غلطی دے نال مقتدی سجے پاسے چلا جائے اللہ اللہ تے امام صاحب جناب سجے پاسے آ جان اللہ اللہ تے انہوں پھیریا جا سکتا ہے امام اپنے ہاتھ نال پکڑ کے مقتدی نو درست پاسے لے کے آ سکتا ہے یہ بھی صحیح البخاری بھی تو ثابت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار عورت بھی امامت کروا سکتی ہے عورتاں دی جماعت اللہ اللہ عورتاں دی جماعت عورتاں دی امامت کروا سکتا مطلب انہاں کو ٹوٹا کٹ کے لا دیو آج کل بھی بڑا راگو پیچھو چھاڑ دیتا انہاں کٹ کے لا جو میں بولے بھی عورت بھی امامت کروا سکتی ہے انہاں کا کٹ کے لگا ہوئے لو بھئی سن لو بھابیاں دے مولوی نے کی کہا اگو پیچھو ساری گل سنیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ ام برکہ نو حکم دیتا ام برکہ جماعت کروا کر دیا تھان عورتاں جماعت کروا کر دیا تھان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی جماعت کروا دیا سن عورتاں دی تے اگے نہیں سن کھلوا کر دیا بلکہ سب دے وچ کھلو کے نال عورتاں دی پیاری صاحب اندر کھلو کے جماعت کروا کر دیا تھان اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار یہ چاندے کے امامت دے مسائل ہو گئے اللہ اللہ توجہ کرنا اور نماز شروع کرنے اللہ اکبر جدو نماز شروع کرنے کی پڑھنے اللہ اکبر پڑھنا ہے نالج کر کے اپنے دومیں ہتھانوں بلند کرنا ہے اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کا کیا معنی حرام کر دینے والی تکبیر حرام کر دینے والی تکبیر کی معنی اس تکبیر تو بعد حلال گلاں بھی حرام ہو گئیاں نے اس تکبیر تو بعد حلال کام بھی حرام ہو گئے نے ہن تسی او نہیں کچھ بول سکتے ہن تسی حلال گلاں بھی نہیں جے کر سکتے ہن تسی حلال کام بھی نہیں کر سکتے ہن وہی بولنا ہے جو نماز دا حصہ ہے ہن وہی کرنا ہے جو نماز دا حصہ ہے کوئی اور جملہ بولنا جائز نہیں اللہ اللہ نے قربان جاواں میں اس لیے اس بات کی وضاحت کر رکھا ہوں دیکھا گیا بعد بندے نو وچے نماز دے واسی آئے نا تے او انج دی ٹون کڈ دے نے جڑی کدی سنی نہیں ہوندی وچے نماز انج دی ٹون کڈن گے ایسی ٹون کڈن گے نہ آئی فون دی ہوندی نہ او سامسنگ دی ہوندی نہ جناب ویوو دی تے نہ کسی اور پتہ نہیں کیویں دی ٹون ہوندی وچے نماز تے کئی بندے وچے نماز دے نچ آ جائے تے او انج نچ مار دے نے بھی بندے سمجھ دے نے مسجد تے زلزلہ آ گیا ایڈی بڑی تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہی بولیں گے جو نماز کا حصہ ہے ہاں جمائی آئیے منہ اگے ہاتھ رکھ لو انہوں روکن دی جس حد تک کوشش ہو سکے جمائی نو روکو نچھائی انہوں آہستہ جنہ ہو سکے قبر کرو اور جناب کوئی بھی اس طرح دا معاملہ ہوئے آواز وہی نکلے گی جو آواز نماز کا حصہ ہے نماز کے حصے کے علاوہ کوئی بھی آواز بندہ نکال سکتا تی عمل بھی ہوئی کرنے نے
عمل بھی وہی کرنے نے جڑے نماز دا حصہ نے. جو نماز کا حصہ نہیں ہے وہ عمل آپ نہیں کر سکتے. کہ ادھی نماز میں بندہ سیری کھرکی جائے, نماز بندہ داڑھی کھجائی جائے, نماز دے وچ بندہ کی کہندے نے نوز صاف کیتی جائے. تھوڑا جہا ادب نال بول لئیے نا, ہیں نوز ہی صاف کیتی جائے ساری نماز دے وچ. نوز آپریشن جاری رہے, نوز آپریشن جاری رہے. اللہ 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 نہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے ہن رب نال لگ گئیاں. کدے نال؟ ہن رب نال لگ گئیاں. ہن گلاں ہون گیاں جڑیاں رب والیاں. ہن عادتاں تے حرکتاں اور جناب فیل ہوئے گا جڑا مالک نو پسند ہے. ہن رب نال یاریاں لگ گئیاں. او یاری سچے دل اور رب نال لا, باقی غیراں دا خیال چھڈ دے. چھڑ دے ان ساریاں گلاں خیال کر دے. او یاری سچے دل اور رب نال لا, باقی غیراں دا خیال چھڑ دے. او یار اپنا بنا لے تو ہی لا, یار اپنا بنا لے تو ہی لا, باقی غیراں دا خیال چھڑ دے. او یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگی ہے, معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے. او تے ڈاری اُتے ڈیرا لے تو لا, او تے ڈاری اُتے ڈیرا لے تو لا, باقی غیراں دا خیال چھڑ دے. اللہ اللہ توجہ کرنا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر. یوں آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کریں گے, کانوں کی لو تک لے جائیں گے, یا حذف من کے بیگی یا اپنے کندھوں کے برابر لے جائیں گے. اللہ اللہ اسے کہتے ہیں رفع الیدین, اسے کہتے ہیں رفع الیدین. رفع معنی اٹھانا, ید معنی ایک ہاتھ, یدین معنی دو ہاتھ. رفع الیدین دو ہاتھوں کو اٹھانا, اسے رفع الیدین کہا جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 باب رفع الیدین دے بارے بننے نے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو رفع الیدین دی روایت لے کے آئے, حضرت مالک بن حویرث کو لے کر کے آئے, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہ کر کے آئے. رفع الیدین نبی پاک دے طریقے تو ثابت فرمایا. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت جی بکار سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کر دے سن, رفع الیدین نماز دی زینت ہے, رفع الیدین نماز دی خوبصورتی ہے, رفع الیدین کرنا نماز سونی بن جاندی ہے. یاروں میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا, جڑے لوگ کہندے نے یہ تو مکھیاں جاڑنا ہے, پتہ نہیں کی کچھ کہندے نے. ایک مینوں نکی جی گل دسو نا, میں تہاڈی مننا کہ نبی پاک دے صحابی دی مننا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے یہ نماز کی زینت ہے, یہ نماز کی خوبصورتی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دی روایت حافظ ابن حجر فتح الباری وچ لے کے آئے. حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے جڑا بندہ رفع الیدین کردا ہے, اللہ پاک ایک واری رفع الیدین کرن 10 نیکیاں عطا کردا ہے. کیویں 10 نیکیاں؟ ہر ایک انگل دی ایک نیکی, 5 انگلا ادھر تے 5 انگلا ادھر. جدو اینج کر کے رفع الیدین کرنے 10 نیکیاں اللہ پاک عطا کردا ہے. اللہ اللہ نے قربان جاواں رفع الیدین کریا کر چنا, مذاق نہ کریا کر رفع الیدین دا. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات جی وقار حدیث رفع الیدین متواتر حدیث ہے, متواتر عمل ہے. متواتر کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین کا اصول ہے جب کوئی عمل, جب کوئی ایک عمل 10 صحابہ سے مروی ہو, یعنی 10 راوی ایک روایت میں بیان کرن, 10 صحابی ایکو گل بیان کرن, وہ گل تے حدیث تے عمل متواتر ہو جاندی ہے. رفع الیدین متواتر یعنی 10 تو زیادہ راوی نے بیان کرن والے صحابہ نے رفع الیدین کیتا ہے. رفع الیدین نماز پڑھتے رہنے میرے پیغمبر دے صحابہ. انہاں ساریاں گلاں تو بعد میں نے کئی بار آپ کو دلائل دی میں رفع الیدین
کے لوگ سوال کرتے ہیں، حدیثاں سنا دینے واقعے سنا دینے دلائل دے دینے جڑے مخالف دلائل انہاں دا رد کر دینے سارا کچھ بیان کر دینے اینڈ تے بھلا کی آکھیا جاندا ہے اچھا مولانا یہ تو بتلائیے کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہے گا ہاں جی ہو جاتی ہے، جب یہ کہے گا تو میں آگے سے کہوں گا جدو ہو جاتی ہے تو پھر کاری ٹینشن ہے، میں میرے پڑھن دو خاں بغیر رفع الیدین تو سوال کر میرے کولوں رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا جواب کی ہوئے گا؟ میں کو جواب دیواں گا بھائی جان نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی یہ میں یوں نہیں پتا، کیونکہ قبول میں نہیں کرنی، قبول تے رب نے کرنی ہے، میں کیویں تینوں دس سکنا وا؟ ہاں جڑی گل دا مینوں پتہ ہے میں تینوں دس سکنا وا، میں یہ تے نہیں کہہ سکتا کیونکہ قبول رب نے کرنی ہے، ہاں میں یہ کہہ سکنا وا رفع الیدین تو بغیر پڑھی نماز میرے نبی والی نماز نہیں ہوندی، میرے رسول والی نماز نہیں ہوندی، میرے کملی والے والی نماز نہیں ہوندی، مدینے سرکار مدینہ والی نماز نہیں ہوندی، عبداللہ تے در یتیم والی نماز نہیں ہوندی، کیونکہ میرے پیغمبر نے جدو بھی نماز پڑھیے رفع الیدین نال پڑھیے، میرے پیغمبر صلوات و سلام نے رفع الیدین نال نماز ساری زندگی ادا فرمائی۔ اللہ 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 سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین، سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین، یہ وہ سنت ہے جس پر میرا من فدا، یہ وہ سنت ہے جس پر میرا من فدا، اس پہ لکھنا لکھانا بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین۔ ہاں جو ختم نبوت کے قائل نہیں، ہاں جو ختم نبوت کے قائل نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ رفع الیدین۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ